رائزنگ پاکستان میں آج آپ کی ملاقات کرانی ہے ایک ایسی دوست سے، ایک ایسی ساتھی سے، سبین کے، جنہوں نے یہ جس بلڈنگ میں ہے، جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں، جب اس کا آغاز ہوا تو اس وقت یہ بھی بتا رہی تھیں بریک میں کہ پلاسٹک کے کیمروں کے اوپر سے وہ بھی انہوں نے اتاری نہیں. پہلا پروگرام جو پی ٹی وی، جو آپ پی ٹی وی ہوم ہے لیکن اس وقت اے ای ٹی وی ایجوکیشنل ٹیلی ویژن، اس کا انہوں نے کیا. لیکن اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہما کے کریڈٹ پہ پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل فلم سرکل میں ڈاکومنٹری فلم میکنگ کے اندر ایوارڈ وننگ موویز ہیں، فلمز ہیں. ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس اس وقت بڑا بڑا کام کر رہے ہیں پاکستان میں. اس کے بعد لائٹس اینڈ ساؤنڈ شو، ایکو ٹورزم، بہت سے کیپس ہیں جو یہ پہنتی ہیں. گڈ مارننگ، السلام علیکم. السلام علیکم جی. آپ کو جب انٹروڈیوس، وعلیکم السلام، آپ کو جب انٹروڈیوس کروائے تھے تو میں نے کہا اتنی ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے، اتنے سارے کام آپ کریے کہ ہم کہتے ہیں کہ سپر وومن آ جا رہی ہیں. ہم ان شارٹ یہ ایک لفظ کہہ دیتے ہیں آپ کے لیے. بس جی، دیٹس سویٹ آف یو. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب شوق ہوتا ہے نا تو انسان ہر چیز کرنا چاہتا ہے. لیکن اب میں زندگی کے اس حصے میں ہوں جہاں میں سوچ رہی ہوں آئی وانٹ ٹو گو ڈیپر. جو ہے نا جن چیزوں کے شوق ہے اس پہ ڈیپر جائیں. لیکن کیونکہ دنیا سے عشق ہے تو جدھر دیکھتے ہیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ شاید لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے نا کہ یہ اب آپ کی کمزوری بھی ہو گئی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ڈیپن ہوتی ہے. کیونکہ جو کچھ بھی ان کو بنایا ہے، جو بھی انہوں نے دنیا بنائی ہے، مجھے اس سے ریئلی عشق ہے، لوگوں سے، ہر چیز سے. اور اسی لیے مجھے پرابلم ہو جاتی ہے کہ بھائی آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ، ہے نا. ہاں، لیکن اگر ایک پک کرنا ہو، اب یہ کوئی 147 کیپس جو آپ کی ہیں، ہیٹس جو ہاں، یہ آپ وہی والی بات کریں، کون سا بچہ آپ کو پیارا لگتا ہے نا سب. اور جس طرح ہمارے والد صاحب کہتے تھے نا کہ کھانے کا کمپارٹمنٹ فرق ہوتا ہے اور ڈیزرٹ کا فرق ہوتا ہے. ہر چیز کا اپنا کمپارٹمنٹ ہے، بس اکٹھا ہی اس کو لے کے چلنا ہے جی جب تک ٹائم ہے ہمارے. لیکن سوچا کیا تھا اسٹارٹ سے؟ ایک ہوتا ہے نا جب اسٹارٹ کیا کہ ہوسٹنگ ہی کرنی ہے، بڑے ہو کے کیا بنوں گی، بڑے ہو کے کیا بنوں گی. مجھے بڑے ہو کے کیا بننے سے انٹرسٹ نہیں تھا. مجھے جب ہے نا، جب آپ زندگی سے آپ کو اتنی محبت ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے کیا بننا ہے. آپ بس دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے جو آئے گا اس کو میں کس طرح سے امبریس کروں گی، کس طرح اس کو آگے لے کے چلوں گی. اور پھر ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں آپ کے لیے. انسان بہت پلانز بناتا ہے لیکن اللہ میاں نے جو آپ کے لیے پلان بنائے، آپ کی آہستہ آہستہ ڈائریکشن اسی طرف ہو جاتی ہے. اور پھر بہت زیادہ آپ کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ جتنے بیٹھ کے پلان کریں، اینڈ میں آپ کو ڈفرینٹ آپشنز آئیں گی. آپ اس راستے پہ جائیں گے، اس راستے پہ جائیں گے، اور وہاں پہ کیونکہ آپ کو ہونا تھا اسی لیے آج ادھر آپ کھڑے. تو میرے لائف ایکسپیرینسز کی وجہ سے آج میں ادھر ہوں اینڈ آئی ہیو انجوائڈ مائی جرنی. اچھا جی، اب ٹائم کم ہے اور بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے. ہاٹ ایئر بلوننگ بھی آپ نے کی، ٹی وی اینکرنگ بھی کی، فلم میکر تو ہیں ہی، ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو، ایکو ٹورزم، آج کل اس طرف آپ کا پیشن زیادہ ہے، اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کا جو کام ہے اس کو اینڈ لیس لسٹ ہے. کوئکلی ہمیں سب سے پہلے بتائیں اس اسٹوڈیو سے کیا یادیں ہیں؟ ابھی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں ہال وے سے گزر رہی تھی اور مجھے تھوڑا سا رونا آ رہا تھا بیکاز 3 ڈیکیڈز گزر گئے ہیں. 3 صدی تو نہیں ہوتی لیکن دہائیاں 3 دہائیاں، 30 سال ہے جی. میں اپنے ارلی 20s میں تھی جب میں ادھر آئی تھی. بلکہ اس کا جو بزنس پلان کا ریویو ہے وہ بھی میرے سامنے آیا تھا کیونکہ میں پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کے اندر اپنا ایک پروگرام کری تھی. ہمارے مستنصر حسین طارق صاحب جو تھے، ان کو چاچا جی کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ آئی یوز ٹو ڈو ایک لائیو پروگرام بچوں کے لیے. اور جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آ کے یہاں پہ پروگرام کریں. سو اس کے بعد پی ٹی وی کی یادداشت میری جیسی ہے، بہت جلدی بھول جاتے ہیں. سو اس کے بعد میں ابھی چل رہی تھی اور میں نے کہا کہ کتنا زمانہ گزر گیا ہے. اور وہی جو ہم مذاق اڑاتے تھے نا کہ ہائی آنٹی انکل اور کیا آ کے یادوں کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آج بھی جو ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہیں ان کے بیٹے ابھی ادھر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے ریکگنائز. بالکل جی. سو دیکھیں یہ آپ لوگوں کی بھی جنریشن کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک اپنے لیے جو ریئل ایمبیشن ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ آپ کس پرپز کے لیے اس دنیا میں آئیں. اگر آپ یہ سوچنا شروع ہو جائیں، یہ مت سوچیں مجھے کون سی جاب کرنی، میں نے کتنے پیسے بنانے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ میں نے مجھے کیوں بنایا ہے اور آپ کی کنٹریبیوشن اس دنیا میں. یو آر دی یونیک، میٹاورس ہو یا یونیورس ہو، یو آر اے یونیک پرسن. اور اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. انٹرسٹنگ. ایکو ٹورزم. اچھا، اس گورنمنٹ کے ساتھ تو میں آپ کو یہی کہوں گی اور بڑی سپیڈ میں کہوں گی کہ جی گورنمنٹ کو بہت شوق ہے کیونکہ گورنمنٹ میں ہمارے پرائم منسٹر
نے بھی ٹورزم کو بہت آگے پروموٹ کیا ہے, کیونکہ پاکستان حسین ترین ملک ہے. اور فلم میکنگ کی وجہ سے میں بچپن سے ہی, کیونکہ پورے پاکستان میں ٹریول کرتی رہی ہوں, چاہے وہ سوات, اتروڑ, آپ K2 کے بیس کیمپ کے قریب, چاہے چمن, چاہے رن آف کچھ, بالکل جی. مقصد یہ کہ آپ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا, اور پھر آپ کہتے ہیں مائی گاڈ پاکستان یہ ہے, اور پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کیا ہے. بالکل. پاکستان کی ہسٹری 1947 سے بہت پرانی ہے. انڈس ویلی سویلائزیشن سے آپ لے لیں, وہ قبریں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں مکلی ہلز میں کہ وہ کن کی ہیں, یا کہ دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن مہر گڑھ, جس کو کہا جاتا ہے کہ 14 مطلب ہے, ہم تو خیر یہ آرکیولوجسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کی ایجپٹ سے بھی قدیم ترین ہے, اور میں اس کو بھی ڈیٹ بھی نہیں کروں گی کیونکہ یہ کہا جاتا ہے, لیکن پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتا مہر گڑھ ہے کدھر. اور پاکستان میں آپ ڈوبیں تو ڈوبتے ہی جاتے ہیں. اس کی کلمنیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ دو چیزیں دیکھتے ہیں, ایک ملک کا حسن اور اس کے بہت ہی زبردست قسم کے لوگ, چاہے آپ کو گلگت میں محبت مل رہی ہو یا تھر میں یا بلوچستان میں, کیونکہ آج کل تو مجھے وہ ہنگول نیشنل پارک جو بلوچستان میں اس کے عشق میں بھی مبتلا ہوں. اور پنجاب کو تو ہم بھولتے نہیں, یہاں سے ہی ہیں, کے پی کا اپنا رنگ ہے, کشمیر کا بھی جادو ہے. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تباہ بھی ہو رہا ہے. کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ بیکاز پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ ایک صاف ستھرا گھر چھوڑ کے باہر جاتے ہیں, لیکن آپ اپنی سڑک کو اپنا نہیں سمجھتے, اس پہ کچرا پھینک دیتے ہیں. آپ باہر جاتے ہیں کسی اور جگہ پہ, آپ خود تو واپس آ جاتے ہیں, لیکن اپنی جو چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ دوسرے کو دیکھنے کا قطعاً شوق نہیں ہے. سو میں جی اس گورنمنٹ کو بھی یہ جنرلی کہتی ہوں کہ جب آپ کوئی نیو ڈیسٹینیشن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اہتمام کریں کہ اس کا خیال کون رکھے گا, کچرا کون اٹھائے گا. اور دوسری چیز ہے جو ہم پاکستان میں ٹورزم میں بھول جاتے ہیں, آپ کی لک کیا ہے. ہر ایک کہتے ہیں نا اسٹیج کی, بھائی آپ کے پروگرام کی لک اینڈ فیل کیا ہے. بالکل آپ کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کی رچنس کیا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں اگر میں جی بی میں جا رہا ہوں تو میں پنجاب سے اٹھ کے کیوں جاؤں گی جی بی میں, کیا میں نے وہاں پہ دبئی دیکھنا ہے؟ اگر میں نے دبئی دیکھنا ہے تو میں دبئی جاؤں گی, لیکن اگر مجھے جی بی دیکھنا ہے تو مجھے اس کے کچے گھر, اس کا وہ جو لکڑی کے بنے ہوئی ان کے جو گھر کے اندر انٹریکیٹ ورک ہے, میں ان کا کلچر دیکھنے جاتی ہوں. لیکن جو وہاں پہ ہوٹلز بنتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دبئی کو. تو میں ہر ٹھیکیدار کو کہوں گی, کیونکہ وہی بناتے ہیں یہ سارے گھر اور ہوٹلز, کہ آپ اسی جگہ کی تہذیب کو جب آگے لے کے آتے ہیں تو ٹورسٹ زیادہ آئے گا. اگر آپ وہاں پہ گریشن پلرز بنا کے, تو وہ جو میں F10 کے گھر کہتی ہوں, بڑے بڑے محل بنائیں گے, تو آپ اس جگہ کو تباہ کریں. اور وہاں کی ہی روٹی روزی, اس کا کھانا, اس کے گیت, اس کے لوگ, ان کے کپڑے اور جوڑے, وہ ہم دیکھنے جاتے ہیں. بالکل. اور ایکو ٹورزم میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ اس زمین پہ جہاں آپ کے قدم رکھتے ہیں اس طرح آہستہ آہستہ چلیں کہ آپ کا کوئی نشان وہاں نہ آ رہے. تو ہمیں آپ کی سگریٹ کی ڈبی, آپ کا وہ کرسپ کا پیکٹ, وہ نہیں دیکھنا. اور اسپیشلی جتنی یہ سوڈا ڈرنکس کی باٹلز ہیں, دیوسائی میں جاؤ تو دور سے نظر آتا ہے, وہ براؤن بیئر تو نہیں نظر آئے گا, لیکن آپ کی چھوڑی ہوئی بوتل نظر آ جائے گی اور اس سے دل خراب ہو جاتا ہے. اچھا ہما یہ بتائیں, یہ جو آپ نے ابھی پچھلے 3-4 منٹ میں جو پوری بات کی ہے, یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جو سمجھنا آئے. نہیں. ایوریج آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی ٹورزم کے لیے ود ان پاکستان جاتے ہیں, ان کا بیسک اتنے تعلیم یافتہ ضرور ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بس پہ بیٹھیں گے, کوئی ٹکٹ کٹائیں گے, کوئی گاڑی پہ جائیں گے. یہ ایسی راکٹ سائنس ہے جو سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. بس یہ اب اتنی اچھی آپ نے بات کی ہے, سمجھنے میں اور کرنے میں اتنا بڑا ڈسٹنس ہوتا ہے. ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں. ہمیں پتہ ہے صبح اٹھنا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے, ہم کرتے نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جتنی کچی سبزی کھائیں گے, ہم کرتے نہیں ہیں. ہم جائیں گے اور پروسیس فوڈز کھائیں گے. ہمیں پتہ ہے ہم کیمیکلز ڈال رہے ہیں, اسی اسٹرابری کو جو اسپرے کریں گے اپنے منہ میں ڈالیں گے, پھر کینسر ہو جائے گا, پھر بولیں گے ہائے اللہ میاں وائی می, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. تو زندگی میں نے بھی اب یہ سیکھ لیا ہے, بڑے چپیڑیں کھائی ہیں, کہ آپ کے بلیف میں آپ کس چیز پہ یقین رکھتے ہیں اس میں, اور آپ صبح اٹھ کے کرتے کیا ہیں. جب تک یہ الائنڈ نہیں ہوگا آپ وہ قوم ہی نہیں بن سکتے جو آج کل ہم ایکٹر میں دیکھ. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن کو پتہ ہے ہم نے کرنا کیا ہے, لیکن اگر ہمارے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وہ چیز کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم چمکنا شروع ہو جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے ساتھ میں کہ ہم کمفرٹ کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ صبح اٹھنا جو ہے وہ بہت
کہتے صحت کے لیے اچھا ضرور ہے لیکن ہمیں وہ چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اپنے دماغ میں ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوتا ہے, آپ کی روٹین, آپ کی ہیبٹس اس طرح سے سیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی نا آپ بہت ساری چیزیں, نقصان کیا ہو رہا ہوتا ہے, نقصان اپنا ہو رہا ہوتا ہے. آپ ارتھ کی بھی اگر بات کرتے ہیں, آپ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ نے جس طرح سے بہت اچھی بات کی کہ بعض اوقات آپ ان چیزوں کو اتنا ڈیولپ کر دیتے ہیں, ان کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کے خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی سی رینوویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پر آ کر سکون کر سکیں, کمفرٹیبل ہو سکیں. لیکن جب آپ اس چیز کو کمپلیٹلی چینج کر دیتے ہیں اپنے کمفرٹ کے لیے کہ وہ چیز بہت ماڈرن لگنی چاہیے, تو وہ جو ایکچوئل اس کی آئیڈینٹی ہے وہ لوز ہو جاتی ہے. لیکن اس کا ایک پہلو ہے کہ یہ جو ہمیں ہے نا کہ ہم ہر چیز, اب ماڈرن جنریشن ہے, ان کو کنوینئنس چاہیے, کمفرٹ چاہیے, لیکن ہوتا یہ کہ جس طرح اگر آپ باقی کچھ ممالک میں دیکھیں, انہوں نے اپنے جو ہیریٹیج کا باہر کا جو حصہ ہے اس کو پرانا اور قدیم رہنے دیا ہے. بالکل. لیکن اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑا چاہے ماڈرن آپ کر سکتے ہیں, بلڈنگ کا فساد جو ہے وہ نہ چینج کیا. لیکن جی پاکستان میں بہت سی کنزرویشن اتھارٹیز نے یہ دکھا دیا ہے کہ دونوں کا میل کتنا خوبصورت ہے. آپ ان ملکوں میں دیکھیں جہاں ٹورزم ہائٹ پہ ہے, انہوں نے اپنے ہی ثقافت کے اندر ماڈرن چیزوں کو لا کے ایک نئی جدت پیدا کر کے پیش کیا. اور ایسے میں ذکر کرنا چاہوں گا لاہور فورٹ کا, اور آپ کا لاہور کا جو شاہی قلعہ ہے, وہ آپ ایک زمانے میں, مجھے پتا ہے آپ تو اتنی عشق میں مبتلا ہو گئی تھی کہ رہنا شروع کر دیا تھا ایکچولی وہاں جا کے سامنے لائٹ شو, اور I have had the pleasure of watching it. وہ کیا خوبصورت آپ کا کام ہے ہما, ماشاء اللہ. لیکن ذرا ہمیں ذرا لاہور فورٹ اور یہ بتائیں کہ are we on the right track اولڈ وال سٹی کے حوالے سے؟ وال سٹی بہت خوبصورت ڈیولپ ہوئی ہے, اور اس کا کریڈٹ آبویسلی لاہور وال سٹی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ لاہور پاکستان کا لٹرلی جول ان دا کراؤن ہے, جو ہمارا لاہور فورٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو منسلک ہے پرانا شہر, اور پشاور کا بھی اپنا ایک پرانا شہر ہے جو اس سے بھی قدیم تھا, اور ملتان کا بھی تھا. جتنا میں نے آپ کو کہا ہسٹری میں جاتا ہے بندہ بڑا ایکسائٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہسٹری جو ہے ماڈرن جنریشن کے لیے ہے کہ ہاں یہ کیا ایمٹی بلڈنگز کو ہم نے دیکھ کے کیا کرنا ہے. تو ہم چاہتے تھے ہسٹری کو دوبارہ کس طرح سے ہم سامنے لائیں, بائی ریکریٹنگ ہسٹری. جب آپ ہسٹری میں وہ لوگ مغلوں کے کپڑوں میں واپس لاتے ہیں تو ایک نئی ریلیشن شپ پیدا ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ, پھر سمجھ آتی ہے اچھا یہ محل کیوں ایسا ہوتا تھا. سو جی ہم نے شروع میں ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کیے, کیونکہ ہیریٹیج کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, گورنمنٹ کی پرائیورٹی میں ہوتا نہیں ہے, تو اس کو کس طرح سے ہم پیسہ دیں, یہ چیز سسٹینیبل کیسے بنائیں, پروفیٹیبل کیسے بنائیں, تاکہ لوگ ٹکٹ کٹائیں اور آ کے دیکھیں کہ آپ کے آباء و اجداد جو تھے وہ کیسے رہتے تھے. اور انہوں نے, آپ سوچیں کہ ایک زمانے میں شاہ جہاں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان تھا, یعنی کہ آپ کی ہیریٹیج یہ ہے نا, شاہ جہاں کے دور میں مغلیہ سلطنت کے جتنے آرٹس اور کرافٹس تھے وہ ایک بہت بڑی ہائٹ پہ تھے, ہر چیز کی فنیس. لیکن شاہ جہاں نہیں ہو سکتا اگر جہانگیر نہ تھا, جہانگیر نہ ہوتا اگر اکبر نہ آیا ہوتا, اور اس طرح سے دنیا کو نہ دیکھتا اور انکریج نہیں کرتا کہ آرٹسٹ آئیں, آٹیلیرز بنے جہاں پہ پینٹنگ شروع ہوئی, منیچرز شروع ہوئے. اور آج کل میں منیچرز میں بھی ڈوبی ہوئی ہوں, کیونکہ منیچرز اتنے ہوتے ہیں, اور مکمل دنیا ہوتی ہے اس میں, مکمل دنیا ہوتی ہے کہ خرگوش کے ایک بال کے برش سے انہوں نے داڑھی کے بال بنائے ہوئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اپنی ثقافت کا بہت کم ایویڈنس موجود ہے. ہمارے سارے منیچرز دنیا کے مختلف کونوں میں ہیں لیکن ادھر نہیں ہے. تو اگر میں چاہوں کہ میں اوریجنل دیکھ سکوں تو مجھے باہر جانا پڑے گا, اور اگر میں اس کا ڈیجیٹل ایک امیج لینا چاہوں تو مجھے خریدنا پڑے گا لائسنس, پیسے دے کے. اور یہ جو ایک ہے نا, اس پہ بہت ہی افسوس ہوا اور دکھ ہوا, کیونکہ آج کل ہم اکبر کی کہانی کریٹ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اکبر کے پیدا ہونے کی بھی ایک تصویر ہے. ہم سیلفیز کی بات کرتے ہیں, مغلز نے جو اپنی سیلفیاں دبا کے بنائی ہیں اپنے مینیوسکرپٹس پہ, جہاں ابوالفضل نے اکبر کی لائف سٹوری لکھی ہوئی ہے 3 والیومز میں. آئین اکبر ہی ہے جہاں اکبر کی جو ایڈمنسٹریشن تھا, ایک گاؤں کے, ہم کہتے ہیں کہ بھئی انگریزوں کا بڑا ڈاکیومنٹ کیا کرتے تھے, مغل بہت ڈاکیومنٹ کرتے تھے, اکبر نے سیٹ اپ کیا تھا, اور ہمایوں نے بھی پروسیس شروع کیا. آئی ہیڈ نو آئیڈیا. لیکن اس کے اندر جو رنگ ہے, اور پھر اکبر پیدا ہوا, لوگ کیا پہنتے تھے, جھولے کیسے ہوتے تھے, دین اکبر از اتنا بڑا, پھر اتنا بڑا. سو وی آر ناؤ گوئنگ ٹو شو یو دا ریئل لائف اینیمیٹڈ فلم چل رہی ہوگی انشاءاللہ آف دا لائف آف دا منیچر پینٹنگز, جس کو ہم اینیمیٹ کر رہے ہیں. اچھا, ان سے آپ پوری ایک طرح سے
ایک انوکھا انداز ہے ہسٹری کو ڈاکیومنٹ کرنے کا نا ایک لحاظ سے دیکھیں. لیکن جتنے انوکھے انداز سے انہوں نے پوری ہسٹری بتائی ہے ہم دونوں تو بالکل کھو گئے. مقصد ہے جی اب میں اس میں پھنسی ہوئی اور میرے آپ کو پتہ ہے جو شوق باقی ہیں تو میں راتوں کو کچھ کرتی ہوں پھر دن میں کچھ کرتی ہوں اور دل چاہتا ہے ایک چیز میں تو ڈوبوں. وہ ہاٹ ایئر بیلون جو ہے وہ کیا کہانی تھی؟ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے والد اور والدہ نے ہمارا نام رکھ دیا ہما. تو ہما فارسی کی ایک برڈ ہوتی ہے لائک دا فینکس کہ جس کے سر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے. سو مجھے فلائنگ تو میں ہوں ہی برڈ بائی نیم. سو آئی کوڈ سی جب میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ کیا دل چاہتا تھا بچپن میں مجھے اڑنے کا بہت شوق تھا. اچھا. تو میں نے 16 سال کی عمر میں پہلا پلین اڑایا اور میں نے کہا یہ تو بہت بورنگ ہے بھائی کوئی ہوا شوا نہیں آ رہی ہے. تو پھر میں نے اچھا جہاز اڑایا تھا باقاعدہ؟ میں نے 16 سال پہ کیونکہ ہمارے ایک تھے ہمارے ایئر فورس کے ایک انکل تھے وہ مجھے ڈول اس پہ لے گئے. آئی فلیو بٹ مجھے مزہ نہیں آیا. میں نے کہا جی آئی وانٹ ٹو فیل مائی سیلف برڈس کی طرح نا. تو پھر میں نے اسکائی ڈائیونگ کی جہاز سے آپ چھلانگ مارتے ہیں اور اینڈ دیٹ واز انفارچونیٹلی دوسری دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو پھر میں نے ہینگ گلائڈنگ اس زمانے میں ہوتی تھی پھر پیرا گلائڈنگ. اسکائی ڈائیونگ میں ایکسیڈنٹ ہو تو بس وہ ایک ہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بس وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی. دوسری زندگی دی. اور اس کے بعد آئی ایکسپیریمنٹڈ اس زمانے میں پاکستان میں کیونکہ کوئی سین نہیں تھا تو پہلی دفعہ ہم کرتے تھے تو ہم نے انیشیٹ کیا اور ساری ہر ہڈی جو ٹوٹی ہوئی ہے وہ ایک یاد دلاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے. سو فلائنگ سے تھا کہ مجھے دنیا میں ایریل جب آپ دیکھتے نا آج کل تو آپ ڈرون اور اس سب سے دیکھ لیتے بٹ واٹ یو سی از اللہ تعالیٰ کی کریشن ایٹ اے میکرو لیول اور وہ مجھے اس سے ایک ڈیپر ریلیشن شپ پھر ہو جاتی ہے قائم ہو جاتی ہے ارتھ کے ساتھ. لیکن آج کل تو جی میں وہ پرما کلچر اور آرگینک فوڈ پروڈکشن اور یہ چیز ہی پھر اس میں واپس آتی ہے کہ کیوں میں اپنے جسم میں کیمیکل فوڈ نہیں ڈالنی چاہتی کیونکہ آلریڈی مجھے ایسی کچھ ڈیزیزز ہیں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر میری زندگی میں کیمیکل نہ ہوتا تو شاید وہ ٹریگر نہ ہوتا. تو اب ہے نامیاتی طریقے سے اگر آپ نہیں کھائیں گے جس طرح آپ کے باپ دادا کھاتے تھے تو جسم کو پھر سے ساری پھر کینسر کا کیا رونا آلزائمرز کے لیے کیوں آپ روتے ہیں جب خود ہی ایک ہاتھ سے آپ قطرہ کر کے آپ نے کینسر خود اپنے اندر ڈالا. بالکل جی. سو اب ہے کہ جی پاکستان کے اندر ورجن آرگینک جگہیں جہاں گلیشیئر سے پانی آتا ہے جہاں پہ ابھی بھی سورج سے چیزیں اگتی ہیں اور لوگ اس کے لیے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہیں. تو میرا چیز گورنمنٹ کے ساتھ یہی ہے کہ آپ ان زمینوں کو بالکل پیور آرگینک رہنے دیں اور باہر جو لوگ زیادہ پیسے دینے چاہتے ہیں ان کی ریلیشن شپ بنا لیں. یہاں پہ زیادہ زر مبادلہ بھی آئے گا ان لوگوں کی قسمتیں اور بہتر ہوں گی اور ان کو ہمیں اٹھا کے وہاں سے شہر میں نہیں لانا کیونکہ وہ وہاں پہ بھی خوش ہیں لیکن ان کو سروسز آپ باقی دے سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کے مختلف علاقوں کو ناٹ آپ نیسیسریلی دیکھیں فاٹا اس وقت فاٹا از پیور ورجن آرگینک. جی بی کے اندر ٹریکس اینڈ ٹریکس ہیں زمینوں کے اور کشمیر میں اور تھر میں پاکستان کے پاس اتنی زبردست قسم کی زمین ہے لیکن سرٹیفیکیشن نہیں ہے. اور جو پرما کلچر جو پرماننٹ ایگریکلچر جس کو کہتے ہیں permaculture is derived from permanent agriculture. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ گیہوں ہی لگا دیں اور پھر جب آپ ایک کراپ لگاتے ہیں تو اس میں ڈیزیز زیادہ آتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے بٹ آپ یاد رکھیں اللہ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں ہر رنگ میں پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو. سملرلی یہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے یہ انسانوں میں کاسٹ اور کریڈ میں بھی ہے اور پھر جانوروں میں ورائٹی آف جانور اور پھر اسپیشیز کے اندر ورائٹی آف جسے ہم فلورا فونا کہتے ہیں اور ایک چیز دوسرے کی مدد کرتی ہے. جس طرح آپ کو کہتے ہیں جب میں برازیل گئی تو وہاں کیلے کے ساتھ انہوں نے نیچے کچھ پھولوں کے پلانٹس لگائے تھے کچھ اور لگائے تھے. پہلی دفعہ آئی ریممبر انہوں نے مجھے کہا کہ کیلے پہ کیڑا نہیں آتا ہم ایسے پودے لگاتے ہیں جو کیڑا پھول پہ چلا جاتا ہے کیلے کے درخت کو چھوڑ دیتا ہے اور جب کیلے کے پتے گرتے ہیں تو وہ خود بخود ریجنریٹ ہوتا ہے وہ کھاد بن جاتی ہے اس پھول کے لیے. اینڈ آپ ایک بایو یہ سمبیوسس جہاں ایک ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں کہ میرا ویسٹ آپ کی نیوٹریشن ہے اور آپ کا ویسٹ میری نیوٹریشن ہے. اور یہ جب ریلیشن شپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت خود بخود آپ نے دیکھا نا نو بڈی کوئی اللہ میاں فارسٹ میں کھاد دیتے ہیں اللہ میاں اپنا سسٹم چلاتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے جب سسٹم کو جانتے ہیں تو اس کو میں کہتی ہوں پرما کلچر ہے. وہ ہما ایسی کون سی چیز ہے جو اب تک زندگی میں کرنے کا موقع یا وقت نہیں ملا؟ اب کچھ رہتا ہے؟ نہیں بہت کچھ ہے. بہت کچھ ہے. اگر میں دوبارہ پیدا ہوں میں عربک سیکھوں اور میں قرآن کو جو صحیح طریقے سے پروناؤنس کروں. میں نے فرینچ سیکھی اٹیلین سیکھی اور پروننسیشن
کا مجھے بڑا تھا کہ بھئی یہ ٹھیک ہو, ہم جیسا نہیں, تلفظ صحیح, آپ تلفظ صحیح ہو کہ جی ریگاردے ہو, ریگارڈے نہیں ہو ہے. لیکن عربی جب پڑھی تو عربی میں وہی چیزیں جو میں اب سوچتی ہوں کہ اگر اللہ میاں کی زبان میں سیکھنا چاہتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی میں 6 فٹ اندر نہیں ہوں, لیکن میرا دل اس میں ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایبسلیوٹلی ایک اتنا ان کو کلوز کر دوں کہ ان کے لیے ایک نارمل سی چیز ہو, تاکہ جب وہ ڈیپر جانا چاہیں تو وہ جائیں. لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ تو میں بس چاہتی ہوں, کرنا نہیں بس چاہتی ہوں بہت چیزوں کو, اور ہر روز شکر کرتی ہوں کہ اللہ میاں نے مجھے وہ آنکھیں اور سینس دی ہے ٹو جسٹ بی ان لو ود دا وے دا ورلڈ از. اب جیسی بھی ہے, مجھے بہت اس کے زخم بھی نظر آتے ہیں, وہ زخم میرے اندر بھی ہیں, لیکن میں اسی کا حصہ ہوں, اور وہ ریلیشن شپ از اے فن ریلیشن شپ دیٹ انجوائے. کون سا ایک ڈیسیجن ہے اپنی زندگی کا جو انڈو کرنا چاہیں گی؟ اوئے خوئے خوئے, پبلکلی تھوڑی ہم براز آپ کو پتہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے کہ اس غلطی کو ٹھیک کر لو, اور ایک ہوتا ہے اس غلطی کی وجہ سے آج میں ہوں جو میں ہوں. سو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, میں نے ایکسیپٹ کیا ہے جی, اور اللہ ہم سب سے راضی ہو. غلطیاں ہوئیں, کر لیتے ہیں, غلطیاں ہوئیں, کون انسان ہے جو غلطی نہیں کرتا. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے غلطی کی ہے, ہوتا یہ کہ آپ نے سمجھ لیا آپ نے کیا اور آپ اگلی دفعہ اس غلطی کو دہرائیں نہیں, اور آپ معافی مانگیں اور آپ آگے چلیں. دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا کلاس سسٹم ہے جو پاکستان میں بھی آ گیا, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے نوکر ہیں یا جن کو ہم امپلوائے کرتے ہیں وہ وہی کھائیں وہی پہنیں. مجھے پتہ ہے کہ میں گھر میں یہ نہیں کرتی, اور ایوری ٹائم اگر آپ کو کوئی آپ کا خنسامہ پکا کے دے رہا ہے اور آپ خود ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے وہ نہیں کھاتا, مجھے پتہ ہے یہ غلط ہے. سو یہ ساری چیزیں جو مجھے پتہ ہے کہ یوں نہیں ہونا چاہیے. اگر میں نے اپنا جوڑا لیا ہے تو میں اپنے سارے لوگوں کے لیے جوڑا لوں, میں ان کو برے کوارٹروں میں نہ رکھوں, میں یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے. اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ جو انسانی برابری کی ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں اس کو سمہاؤ کریں, ہے نا, کہ ہمارے ڈرائیور ہمارے خنسامے چلو جو بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. بات آپ بھی کریے جو میرا خیال ہے جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا ایکو ٹورزم, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن سمجھنے, اویئرنیس ہونے اور ایکشن میں وہ جو گیپ ہے وہ ہم نے فل کرنا ہے. اور یہ خود مجھے کیونکہ اپنی کمزوری نظر آتی ہے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی ہم جا رہے ہیں ایک پروجیکٹ لے کے, یاسمین لاری جو پاکستان کی پہلی فیمیل آرکیٹیکٹ ہے, ایبسلیوٹلی, وہ فلڈز اور ارتھکویک کے بعد انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ گھر ٹوٹیں گے اور لوگوں کو آپ نے اتنی طاقت دینی کہ وہ اس کو خود بنا سکیں, اور کس چیز سے بنائیں, اسی مٹی سے جس سے ہم پیدا ہوئے اور جس میں ہم نے جانا ہے. تو ارتھ بلڈنگز, نیچرل بلڈنگز, بچپن سے میرا ایک اور شوق تھا جو میرا ان کے ساتھ بھی الائن ہو گیا. میں بھوسے کے گھر میں رہتی ہوں, جو میرا کمرہ ہے وہ چاول کی پرالی سے بنا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں اسٹرا بیل. اور بچپن سے میں مٹی کے ساتھ بھی کھیلتی تھی, اور ٹی وی پہ مٹی, میری اپنی ریلیشن شپ ہے, میں مٹی کے برتن میں کوکنگ بھی کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی. اور جب میں نے اسکلپچر کیا اپنے آرٹ اسکول میں تو میں نے مٹی کو استعمال کیا, اور اب میں مٹی کا ہی گھر بنا رہی ہوں اپنے لیے, بیکاز میں سیمنٹ میں نہیں رہنا چاہتی. سیمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے. پاکستان اپنی کنسٹرکشن کا جو خواب ہے کہ ہر ایک کے لیے گھر ہو, اللہ کرے کہ وہ سیمنٹ کا نہ ہو. سیمنٹ گرمیوں میں گرم ہوتا ہے, سردیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے, یہ غلط راستہ ہے. مٹی, اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں مٹی چونا سے جو میں نے جی دنیا کے اندر گھر دیکھیں, حسین ترین, سپر بیوٹیفل, باہر سے آپ اس کو چاہے کنٹمپریری ماڈرن بنائیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور میں خود لوگوں کو کہتی ہوں آپ لوگ میرے پاس آئیں, میں آپ کو خود دکھاتی ہوں, اور اب ہم ٹریننگ بھی دیں گے. لیکن یہ جو یاسمین لاری والا پروجیکٹ ہے وہ کہتی ہیں بانس, کیونکہ پاکستان میں فارسٹ کٹا ہوا ہے اسی لیے تو ہم درخت لگا رہے ہیں. بانس, مٹی اور چونے سے, سیمنٹ کو چھوڑ دیں, چونے سے آپ خود گھر بنا سکتے ہیں, حسین سے حسین ترین. اور ان کا پروجیکٹ جا رہا ہے جی لنڈن, جہاں ساری لڑکیاں بنائیں گی, پاکستان کی فیمیل آرکیٹیکٹس جنہوں نے باقی ممالک میں لڑکیوں کو ٹرین کیا, وہ سب مل کے اب لنڈن میں وہی چیز بنائیں گے, اور لوگوں کو کہیں گے کہ کلائمیٹ چینج کا جو چیلنج ہے, اگر آپ نے زیرو کاربن ہونا ہے اپنے آپ کو چینج کریں, اور یہ آپ کی ہم نے ٹریننگ کی ہے, اب آپ خود گھر بنا سکتے ہیں. ایکسلنٹ. مجھے یاد آ گیا کہ یاسمین لاری صاحبہ سے بہت سال پہلے ملاقات ہوئی تھی, اور یہ انہوں نے اپنا ایک ڈریم پروجیکٹ اور یہ آئیڈیاز, خاص طور پہ ارتھکویک کے بعد 2005 کا, تو کتنے 16 سال گزر گئے, واقعی وہ بہت پیشنیٹلی اس پہ کام کریں. ان کو بھی کسی دن بلاتے ہیں ویسے شو میں, ان سے بالکل جی, کیونکہ ان کو گلوبل ایوارڈ بھی ملے. اور یاسمین لاری کی طرح شاہد سعید بھی ہیں, وہ بھی انڈس ارتھ میں یہ کام کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
اپنی زندگی میں آپ کو کر کے دکھا دیا ہے. اب اٹس اپ ٹو اس کہ ہماری لیڈرشپ ان چیزوں کو اٹھا کے انشاءاللہ آگے لے کے چلیں. انشاءاللہ. ہما تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ سبین نے شروع میں کہا تھا کہ اتنے ہیٹس آپ پہنتی ہیں کہ میرا خیال ہے ایک نشست کافی نہیں ہے, اور اس وقت ہمارے تمام دیکھنے والے یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی پیاس نہیں بجھی, ابھی ہما سے ہم اور بھوسے کے گھر میں رہتی ہیں, اس پہ تو پورا شو ہم الگ کر سکتے ہیں. آپ آئیں, اس پہ ہم دوبارہ بلائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس گھر کی پکچرز بھی آپ ہمیں بھیجیں اور ہم وہ بھی چلائیں. بہت بہت شکریہ, آل دا بیسٹ. نہیں جی, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا, اور اس کے لیے آئی ایم ریئلی انڈیٹڈ. اٹس اے پلیزر. گاڈ بلیس یو. ہم رائزنگ پاکستان میں لیں گے آپ سے چھوٹا سا بریک, بالکل, جو کہ تقریباً 24 گھنٹے کا ہوگا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی 7:30 بجے. لمبا بریک ہے لیکن کوئی بات نہیں, تب تک آپ ہمیں میسیجز بھیجیں. سوشل میڈیا کے تھرو آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ فالو کریں. اسکرین پہ ابھی بھی ڈسپلے ہو جائے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.